الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالک یا صوفی نکاح کب کرے؟ جی ہاں، سالک یا صوفی کا نکاح کرنا کب مناسب رہے گا، اسی کا میرا ٹاپک ہے، اسی پر آج ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سالک یا صوفی کہتے کسے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک ہوتا ہے مجذوب، ایک ہوتا ہے کہ مجذوب سالک، ایک ہوتا ہے سالک مجذوب۔ یعنی پہلا جو مجذوب ہے اس کے پاس میں زیادہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مجذوب سالک۔ یہ مجذوب سالک کیا ہے؟ یعنی یہ اس حالت میں پہنچا، جذبی حالت میں پہنچا، لیکن پیچھے پیر و مرشد تھے کہ انہوں نے اسے پھر واپس بلا لیا، اب وہ سلوک کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ اب یہ کبھی جذبی حالت میں ہوتا ہے اور اس پر شریعت لاگو ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پہلے سلوک کی منزلوں کو طے کرتا ہے اور اس کے بعد میں وہ جذبی کیفیت میں پہنچتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب یہ حالت، بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں، علماء کا راستہ اور صوفیوں کا راستہ الگ ہے، ہمیں قرآن سے اس کے تعلق سے رہنمائی مل رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس راستے کو بیان فرما دیا کہ جس راستے پر چل کر کے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی راستہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل کری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جو کچھ اس طریقے پر ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا ایک راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ میرا ایک راستہ سیدھا راستہ ہے، تو اسی کی ایک ہی راستے کی پیروی کرو، اسی پر چلو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اور راستوں کی پیروی کیوں نہ کرو؟ کس وجہ سے نہ کرو؟ اس لیے کہ اور راستے جو ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں، وہ بھٹکانے والے راستے ہیں، اور جب وہ راستے شیطان کے راستے ہیں تو پتہ چلا کہ شریعت پر عمل کر کے، سنتوں کا عامل بن کر کے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں محبت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھنا ہے۔ صوفی اس کا نام نہیں کہ وضع قطع میں لمبی لمبی پگڑیاں باندھ لینا اور خوب جبے پہن لینا، اس کا نام نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی میں وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور اس پر چلے، تو یہ حقیقتاً صحیح معنی میں صوفی ہے، یہ سالک ہے۔ عزیزان محترم، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اور راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ راستے اللہ سے تمہیں دور لے جائیں گے، دور ہو جاؤ گے آپ۔ جب اب یہ پتہ چل گیا تو عقیدہ اور اخلاقیات کو سنوارنے کا نام
اور حقیقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظوں میں نہیں حقیقتاً محبت کرنے کا نام سلوک ہے، چلنے کا نام سلوک ہے۔ تو اب ابتدائی مرحلے میں کیا نکاح کرنا مناسب ہے؟ پہلے تو یہ کہ سلوک میں وقت کتنا لگتا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے جب سوال ہوا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجاہدے کے لیے، قرب الہی کے لیے 80 سال جو ہے درکار ہیں، یعنی 80 سال وہ مجاہدہ کرتا رہے، وہ کوشش کرتا رہے اس کے راستے کی چلنے کی۔ تو عزیزان محترم اتنے سال اسے درکار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چاہے تو وہ رب ہے، لمحہ بھر میں بھی وہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جب 80 سال درکار ہیں تو اللہ اکبر، اتنا مجاہدہ نفس کیسے ہوگا؟ اب اسی کے لیے کہ کوئی سالک پیر و مرشد کے توسل سے جب مرید ہوا اور وہ جو ہے اس محبت کو، حقیقی محبت کو پانا چاہتا ہے، تو اب وہ نکاح کب کرے؟ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر ابتدائی مرحلہ ہے تو وہ نکاح میں مشغول نہ ہو، کہ نکاح میں مشغول ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونے سے روک دے گی۔ یعنی جب نکاح ہو جائے گا تو مشغولیت اور کاموں میں بھی بڑھ جاتی ہے، دنیاوی کاموں میں بڑھ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص شادی کرتا ہے وہ دنیا کی طرف جھک جاتا ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میں نے کسی مرید کو نہیں دیکھا جو شادی کے بعد پہلی حالت پر ہو۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے سلوک کو طے کر رہے ہیں، سلوک کے راستے پر چل رہے ہیں، تو اب ہم اپنے نفسیاتی جو ہمارا نفس ہے وہ کہیں منتشر تو نہیں ہے، ہمارا ذہن منتشر تو نہیں ہے، ہماری نگاہ تو منتشر نہیں ہو رہی۔ ہماری نگاہ میں، ہمارے ذہن میں ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ٹھہراؤ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر جو ہے جب تجھ پر شہوت غالب ہو جائے تو تجھے روزے رکھنے چاہیے اور بیداری کو اختیار کرنا چاہیے۔ غالب گمان یہی ہے کہ ان چیزوں سے شہوت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر خلاف عادت حد سے زیادہ ہو اور آنکھ پر قابو نہ ہو تو اس خصوصی حالت کی وجہ سے اس کے لیے نکاح کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ راحت پالے، کہ جب اسے راحت پالے گا، وہ جو شخص آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس پر قدرت نہیں پا سکتا، تو وہ دل پر قابو کیسے پا سکتا ہے؟ جی ہاں، یعنی جب وہ نکاح کر لے گا تو اس کے مزاج میں ایک انتشار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب ختم ہو جائے گا تو نگاہ میں ایک ٹھہراؤ ہو جائے گا، مزاج میں ایک ٹھہراؤ ہو جائے گا۔ تو جب بندے کی سوچ منتشر ہے تو اس کے لیے بغیر نکاح کے رہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس پر اس چیز کا خوف ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اپنی نظر کی حفاظت کرو کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت
سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھنا اور خواہش کرنا۔ تو عزیزان محترم، جب سلوک کے راستے پر چلتے ہیں تو مناسب یہی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں نکاح کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے اور جو ہے حقیقی محبت کی طرف کو جو ہے وہ بڑھا جائے۔ لیکن اللہ نے یہ محبت بھی جو ہے رکھی ہے اور یہ خواہش بھی رکھی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب دنیا کی ان نعمتوں میں اتنی لذت ہے تو حقیقی نعمتوں میں ہمیں کتنی لذت ملے گی۔ عزیزان محترم، اگر کوئی اس کی مخالفت کر کے شہوت کی اور تب وہ جو ہے سلوک کے راستے کو طے کر رہا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عشق ہوا اور اس نے پاک دامنی اختیار کری اور اسے چھپایا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہید کا درجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر، اور 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ عز و جل اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 افراد میں یہ شخص بھی شمار ہوگا جسے کوئی حسب و نسب والی حسین اور جمیل عورت دعوت دے تو وہ کہے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان کا رب ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے اگر جو ہے مزاج منتشر ہے، نگاہ منتشر ہے، تو سلوک کے راستے طے کرنے کی اگر کوئی جو ہے خواہش رکھتا ہے تو اگر یہ ہے مزاج منتشر ہے تو نکاح کرنا مناسب، اور نہیں تو جو ہے پہلے جو ہے اپنے آپ کو ان مقامات پر مطلب ان مقامات کو پانے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو ہے ولایت کسبی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، اللہ عز و جل جسے چاہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ اپنے عقیدہ اور اخلاقیات کو درست کرنے کی ہمیں جو ہے کوشش کرنی ہے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں پیروی کرنی ہے اور اللہ عز و جل سے اسی پر استقامت چاہنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں ایک سچا اور حقیقی سالک صوفی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔